بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چلیے آج بہت ایک اہم، چونکہ حالات ہمارے ملک کے ایسے ہیں تو ایک بہت اہم مسئلہ پوچھا گیا ہے، بلکہ بہت زیادہ لوگوں نے زور لگایا کہ جی میرے دوست احباب ہیں اور میرے حلقہ احباب میں جتنے ہمارے ساتھی ہیں کہ جی یہ جو احتجاج ہوتا ہے اس کی شرعی حیثیت بتائیں، کیونکہ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق گزرے۔ تو شرعی حیثیت جو ہے احتجاج کرنے کی کیا ہے، یہ سوال آیا تھا۔ تو دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی احتجاج کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں ایک دو واقعات سناتا ہوں کہ ایک ادارہ ہے، اس کے جو ہے وہ جو امپلائیز ہوتے ہیں تو ان کو ایک ماہ سیلری نہیں ملی، دوسرے ماہ سیلری نہیں ملی، تیسرے 6 مہینے تک سیلری نہیں ملی۔ اب وہ بیچارے پرائیویٹ ادارہ تھا، اب وہ بیچارے کیا کرتے، ان سب نے مل کے جو ہے نا ایک لیٹر لکھا، لیٹر لکھ کے انہوں نے جو ہے وہ اپنے ڈائریکٹر صاحب کے نام یا جن کا وہ ادارہ تھا ان کے نام مالک جو تھے ان کو خط لکھا کہ جی آپ ہم کو ہماری سیلری جو ہے نا وہ ٹائم پہ دے دیا کریں تاکہ ہم جو ہے اپنا کام بخوبی سر انجام دے دیں۔ تو ہوا یہ کہ جی جو ایک لیٹر لکھا، سب کے سائن کروائے، کوئی 70-80 لوگ تھے، ان سب کے سائن کروائے، تو اب انہوں نے جو آگے آگے لگے ہوئے تھے ان کو ہی نکال دیا، یعنی کہ مطلب جو لیٹر لکھوا رہے تھے یا سائن کروا رہے تھے سب کے، ان کو نکال دیا، اور پیچھے کھڑا ہو کے ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہی نہیں تھا۔ تو اگر تو اس طرح کا احتجاج کروانا ہے تو اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حجت بازی کرنا، اپنے دلائل دینا۔ اب احتجاج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اگر ایک بندہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ناانصافی عام ہو جائے، اور اسی طرح معاشرے کے اندر اگر کوئی ایک بندے کو حق نہیں مل رہا تو وہ حق لینے کے لیے احتجاج کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح احتجاج کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ احتجاج کرتے وقت نہ تو راستے بند کیے جائیں، نہ ہی کوئی توڑ پھوڑ کی جائے، نہ ہی کوئی غیر قانونی کام کیے۔ دیکھیں ہمارے ملک نے، ہماری جو قانون ہے وہ ہر بندے کو جو ہے وہ آزادی دیتا ہے اظہار خیال کی، تو اگر ایک بندے کی آواز دبائیں گے تو اس پر بھی احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ احتجاج کرنا مطلقاً چاہے وہ شریعت میں ہو چاہے وہ قانون میں ہو، دونوں جگہ پر جائز ہے، دونوں جگہ پر جائز ہے، لیکن اس میں نہ تو شریعہ جو ہے وہ کسی امر کی پامالی کرنی ہے، نہ ہی قانون کی پامالی کرنی ہے، نہ ہی توڑ پھوڑ کرنی ہے، پرامن رہ کر احتجاج کیا جائے۔ اور جو لوگ احتجاج کو روکتے ہیں یا آوازیں بند کرتے ہیں تو ان کا عمل درست نہیں ہے۔ احتجاج کرنا یہ تو معاشرے کا حسن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام دربار لگا ہوا تھا، صحابہ کرام سے کہا کہ میں آپ کا امیر ہوں، آپ میری بات مانو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم تیری بات بالکل نہیں مانیں گے۔ تو یہ بھی ایک احتجاج، بھائی کیوں نہیں مانو گے میری بات؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مال غنیمت میں چادریں آئی تھیں تو سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، تم نے 2 لی ہیں۔ میں نے کیسے 2 لی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ تمہارا جو کپڑا بنا ہوا ہے تو یہ کپڑا اسی چادر کا بنا ہوا ہے، اور آپ کا قد چونکہ لمبا ہے، آپ کا ایک چادر کے اندر وہ آپ کا کپڑا نہیں بن سکتا تھا۔ تو یہ بھی ایک احتجاج کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک والی تھے، صحابی تھے، غالباً میرا نام جو ہے نا میرے ذہن سے ان کا نام سلپ ہو رہا ہے، غالباً حضرت امیر معاویہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے دونوں میں سے کوئی تھے۔ تو انہوں نے جو ہے مسجد کے اندر سوال کیا کہ جی کیا آپ میری امارت سے جو ہے وہ مطمئن ہے؟ تو ساری مسجد والے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، نہیں جی میں آپ کی عمارت میں مطمئن نہیں ہوں، آپ نے یہ فلانی غلطی کی، فلانی غلطی کی، فلانی غلطی کی۔ تو ان کو کہا تم ذرا اندر آ جاؤ۔ اب سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لے بھی یہ تو جو ہے نا آج اس کا کام تمام ہوگا ہی ہوگا۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن وہ حاکم ہی تھے، تو خلیفہ تھے۔ تو بہرحال جب وہ سائڈ پہ گئے ہیں تو اندر گئے، ان سے جا کے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی، اور واپس آئے اور واپس آ کے سب کو کہا کہ دیکھو
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے سب سے برا امیر وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے کی جرت نہ کر سکے. تو اس لیے میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں ان امیروں میں سے ہوں یا نہیں. تو اختلاف رائے کو احترام دینا، اور میں اگر کسی کے مخالف ہوں، اگر ایک بندے کی بات جو ہے نا وہ مجھے پسند نہیں ہے، تو میں اس کی رائے کو احترام دے رہا ہوں کہ جی اس کے ساتھ کوئی پروٹیسٹ نہ کروں، میں اس کے اوپر چڑھوں نہ، اس کو ماروں نہ. یہ وہ کہ تیری جرت کیسے ہوگی تو مجھے غلط کہہ دے. تو سب ہم انسان ہیں. پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر سب انسان رہتے ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. اب اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی جو حکومتی لیول پہ ہو کہ جی میں تو بڑا ہی پاک صاف ہوں، بڑا ہی اچھا ہو گیا ہوں، اور میرے اوپر کوئی تنقید کرے ہی نہ، تو یہ غلط ہے. قانون میں بھی یہ غلط ہے، شریعت میں بھی یہ غلط ہے. انسان یہ دیکھیں، یہ جمہوریت ہم کہتے ہیں ہمارا ملک جمہوری ہے، تو جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ ایک بندہ اگر ایک لوگ جو ہے وہ ایک بات کریں، دوسرے لوگ دوسری بات کریں، تیسرے لوگ تیسری بات کریں، وہ سب مل کے ایک بات پر متفق ہو جائیں. تو یہ جمہوریت کا حسن ہے. جتنی رائے زیادہ ہوں گی اتنا جو ہے وہ دیکھیں قرآن پاک میں بھی آتا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں دیکھیں، یہ ساری مشورے کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ جو مشورہ ہے، اختلاف رائے، یہ مشورے کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اگر ایک بندہ کہے کہ جی میں ٹھیک ہوں، تم غلط ہو، اپنے مخالفین کو ماریں، کٹیں، اور جو ہے نا ان کو غائب کریں، جو بھی کریں، تو یہ تھوڑا سا نا غلط ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اختلاف، اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو اس کو احترام دیں کہ بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کو دلائل دیں کہ آپ کی بات اس وجہ سے غلط ہے، اس وجہ سے غلط ہے، اس وجہ سے غلط ہے، اس وجہ سے غلط ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ جی اس کو مارنے لگ جائیں. بہرحال ہم واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ کے اوپر کہ احتجاج کرنا کیسا ہے. احتجاج کرنا جہاں پر جو ہے وہ حکومت نے یا جگہ بنائی ہو، یا جہاں پر جو ہے ان کو احتجاج کرنے والوں کو جو ہے پتہ ہو کہ جی یہاں پر ہم اگر احتجاج کریں گے تو ہماری بات کو سنا جائے گا، تو یہ اتنے حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں راستے بند کر دوں، جس طرح ہمارے پاکستان میں سب سے پہلے راستہ ہی بند کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایک پارٹی نے احتجاج کیا، میں جمعہ پڑھانے جانا تھا تو احتجاج کیا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جانے دو، کہ جانے دو، مذہبی پارٹی تھی تو مجھے جانے نہیں دے رہے، میری بائک کو جو ہے نا وہ ڈنڈے مارنے لگ گئے. یہ تو دیکھیں راستہ بند کرنا کوئی حل نہیں ہے. راستہ بند کر کے عوام کو تکلیف دیں گے. دیکھیں ایذاء مسلم حرام ہے، تو مسلمان کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، عام مسلمانوں کو آپ کا احتجاج کرنا حق بنتا ہے. آپ کو قانون میں بھی اجازت ہے، آپ کو شریعت نے بھی اجازت دی ہے، لیکن پر امن رہ کر. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.